بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقوم عيدا فهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام دوستوں عزیز بھائی، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے والے دو موقع پر خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر دن نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کے لیے دو خوشی کے دن رکھے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں عیدوں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ عید الفطر کو روزوں کے ساتھ جوڑ دیا، عید الاضحیٰ کو اللہ رب العزت نے عظیم عبادت حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ عید الاضحیٰ اس کا معنی ہے قربانی کی عید۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، قالوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں جن جرموں کے گلوں پر چھری چلے گی، وہ جانور قیامت والے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش آئیں گے۔ جب آدمی قربانی کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قبولیت اور قبولیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے جو افضل عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے وہ قربانی والا عمل، عید والے دن سب سے افضل اور اعلیٰ عمل۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قربانی والا عمل کرتے ہیں، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کا دن صلہ رحمی کا دن ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ
اپنے خونی رشتے کو باقی رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے اس ناراضگی کو دور کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اگر ناراضگی ہے اس ناراضگی کو دور کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اگر وہ ناراض رہا اس حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، قطع تعلقوں کی، ناراضگی کی، تعلق کو توڑنے کا کتنا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں نفلی نماز سے افضل عمل نہ بتاؤں، نفلی روزوں سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے وہ نفلی نماز سے، نفلی روزوں سے افضل عمل، اور جو آدمی 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، اپنے دین کو ختم کر دیتا ہے کہ 2 آدمی کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کا حکم ہے اور اپنوں پر خرچ کرنا بھی صلہ رحمی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے جس کے اندر 600 کھجور کے باغ درخت ہے، یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب اور پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا یہ مال قبول کرے، اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر، تجھے ڈبل اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ اس غلام کو اپنے رشتہ داروں میں دے دو تاکہ تجھے ڈبل اجر ملتا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ تو میرے عظیم اور دوستو آج خوشی کا دن، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا دن، ناراضگیاں ختم کرنے والا دن ہے۔ آج مسلمان کے ساتھ ناراضگیاں ختم کرنے والا دن ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، بھائی سے ناراض ہوتے ہیں اور سالوں سال گزر جاتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں 5 سال ہو گئے میں اسے بولتا نہیں، حالانکہ 3 دن سے زیادہ ایک آدمی ناراض رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں اگر میں نے پہلے صلح کی تو میری ناک کٹ جائے گی، میری بےزتی ہو جائے گی۔ ابو طالب بھی اسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا بڑا چاہنے والا تھا، آپ کی اس نے بڑی مدد کی ہے، لیکن صرف ناک کٹ جائے گی اس وجہ سے اسلام سے محروم رہ گیا۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، قیامت والے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ ابو جہل وغیرہ کہنے لگے کہ تو باپ دادا کا دین چھوڑ کے بھتیجے کا دین قبول کرے، موت کے ڈر سے تو کلمہ پڑھے گا، اس طرح کی باتیں کی۔ ابو طالب حالانکہ بڑا رحم دل تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا چاہنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا تھا، کافروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا،
اللہ کے نبی کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ گیا، کہیں میری ناک نہ کٹ جائے، کلمہ پڑھنے سے محروم رہے۔ آج ہم بھی سالوں سال ناراض رہتے ہیں کہ اگر میں نے پہلے صلح کی، لوگ کہتے پتہ نہیں اس کو کیا مفاد ہے، کس لیے چل کے میرے پاس آ گیا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی پہلے قدم اٹھاتا ہے صلح کے لیے، اس کے لیے جنت کے درمیان میں ضامن۔ حالانکہ سچا بھی ہے، سچا ہونے کے باوجود لڑائی ختم کرنے کے لیے آدمی قدم پہلے اٹھاتا ہے صلح کے لیے، اللہ کے نبی کی ضمانت ہے کہ جنت کے درمیان اس کا میں ضامن ہوں۔ ہاں ایک آدمی جھوٹا ہے، پتہ میں جھوٹا ہوں، پھر بھی وہ لڑائی ختم کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے کنارے پر اس آدمی کے لیے پانی کا ضامن ہے۔ اور پہلے قدم اٹھانا صلح کے لیے۔ آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تو مشہور ہے، حسن و حسین، ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حنفیہ، ایک باندی سے تھا۔ حضرت حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ کی آپس میں تھوڑی انبن ہوئی۔ محمد بن حنفیہ نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے آپ کا رتبہ بلند کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا رتبہ بلند ہی رہے، آپ صلح کرنے کے لیے میرے پاس آ جاؤ، جو صلح کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین چل کے بھائی کے پاس صلح کی، رب نے مرتبہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہتا ہے میری بےزتی ہو جاتی ہے، میری بےزتی ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس کی عزت کا میں ضامن ہوں گا، جو قدم اٹھائے گا لوگوں کے لیے صلح کرے گا۔ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، والدین زندہ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ عید ملو، ان کے ساتھ پیار کرو۔ دنیا کے اندر ایک رشتہ وفا والا ہے جو بغیر غرض کا، باقی سارے کے سارے رشتے غرض والے ہیں۔ بیوی اور خاوند کا رشتہ غرض والا ہے، بیوی اپنی خاوند کے ساتھ وفا محبت کیوں کرتی کہ یہ میری ضروریات پوری کرتا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ میرے دوستوں غرض ہو سکتی ہے، بہن بہن کی آپس میں غرض ہو سکتی ہے، والدین کا وہ رشتہ ہے جو بغیر غرض کے ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے کہیں دیکھا بھی ہوگا کتنے ایسے معذور بچے ہیں 20 سال والدین ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، میری زندگی کا سہارا نہیں بنے گا، مجھے کما کے کھلائے گا نہیں، میرے لیے کسی چیز کا سہارا نہیں بنے گا، والدین پھر بھی اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی دھوپ کا چھاؤں کا خیال کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھوپ میں توڑ توڑ کے اس کو کھلاتے ہیں، غرض کوئی نہیں، لیکن والدین کا رشتہ وفا والا رشتہ ہے۔ باقی سارے رشتے میرے دو غرض والے ہیں، دوست کا رشتہ غرض والا ہوتا ہے، عورت کا رشتہ غرض والا ہوتا ہے۔ والدین ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے، وہ زندگی میں ایک دفعہ ملتی ہے، یہ رشتہ یہ وفا زندگی میں ایک دفعہ ملتی، دوبارہ نہیں ملتا۔ کتنے ایسے واقعات جنہوں نے والدین کی خدمت کی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کا اجر دیا، دنیا میں بتایا یہ ہے والدین کا فرمان، اور جس نے دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا کے اندر بتایا کہ یہ بندہ ذلیل ہے۔ ایک عرب تھا، کتاب کے اندر واقعہ لکھا، اس نے کہا کہ میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا بدبخت کوئی انسان کو، کہتا میں پھرتا رہا، ایک جگہ ایک ایسا آدمی ملا، اس کے گل کے اندر رسی ڈالی ہوئی اور ایک بالٹی لٹکائی ہوئی ہے، ایک آدمی نوجوان اس کی رسی کو کھینچ رہا ہے، اس کو گھسیٹ رہا ہے۔ عرب نے دیکھا، کہنے لگا کہ تجھے ترس نہیں آتا، اتنا ظلم کر رہے ہو، بوڑھا آدمی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا تجھے پتہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ جب باپ ہو کے تو اس کی گرفت کو پکڑ رہا ہے، اس کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا اس نے اپنے باپ کو اس سے زیادہ گھسیٹا، یہ مکافات عمل ہے، جیسے والدین کے ساتھ کرو گے اسی طرح تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ والدین کی خدمت کرو گے تو دنیا آخرت میں میرے دوستوں نجات اور سکون والی زندگی ملے گی، اور والدین وہ میرے دوستوں دولت ہے، ماں باپ ایسی دولت ہے کہ جب کھانا پکا ہوتا ہے، گوشت پکا ہوتا ہے، بچے ماں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ماں گوشت اور روٹی بچوں کو کھلاتی ہے، خود ہڈیاں چوس رہی ہوتی ہے۔ ایسے وفا والا رشتہ ہے یہ بات ہے۔
مچھلی کا آپ دیکھو کانٹے ماں خود کھاتی ہے اور کانٹے نکال نکال کے اپنے بچوں کو دے رہی ہوتی ہے، ہڈیاں خود کھا رہی ہوتی ہیں، بوٹیاں بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں، ایسی وفا کا رشتہ ہے۔ آج کا خوشی کا دن ہے، سب سے پہلے والدین سے جاتے ہیں، اگر کمی ہو پیسی ہوگی اس سے معافی مانگو، یہ موقع ہے، یہ مبارک دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے یہ۔ اس نے والدین کی خدمت کی، رب نے چمکایا ہے، عزتیں دی ہیں اسے۔ ایک عورت ایک فلیٹ پر رہتی، 3-4 منزل مکان تھی، اللہ کی شان کیا ہوا، نیچے والی فلیٹ کے اندر آگ لگ گئی۔ اس عورت کے 3 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ لوگ آواز لگا رہے ہیں اوپر والی منزل پہ چلے جاؤ، آگ اوپر آ رہی ہے، منٹوں میں آگ اوپر جا رہی ہے۔ اس عورت نے سوچا، اور ایک بوڑھی ماں تھی جو چل نہیں سکتی، معذور تھی، کہ اگر میں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو کھایا ماں جل جائے گی، اگر بچے کو بچاؤں تو ماں جلتی ہے، ماں کو لے کے جاؤں تو بچہ جل جاتا ہے۔ تو بڑی 2 بچیاں تھیں، اس کو کہا کہ آپ اوپر چلے جاؤ۔ اس عورت نے اپنے دودھ پیتے بچے کو ادھر ہی لٹا دیا اور ماں کو اٹھا کر اوپر چلے گئی۔ آگ نے اس کمرے کو گھیر لیا، چاروں طرف سے آگ لگی اس کمرے کی، اور وہ عورت آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ اپنی ماں کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو ادھر سے بچایا۔ اللہ کے شان کو آگ بجھانے والے آگے پانی ڈالا تو چاروں طرف آگ تھی، لیکن بچے کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ رب دنیا کے اندر دکھاتا ہے ماں کی خدمت کا صلہ، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں کی نافرمانی ہو گئی، ماں کے ساتھ گلے شکوے ہو گئے، تو رب دنیا کے اندر اس کا صلہ دکھاتا ہے۔ ایک قبرستان کے اندر مغرب کی نماز کے بعد ایک آدمی باہر نکلتا قبر سے، اس کا سار گدھے والا تھا، جسم انسانوں والا، اور جب باہر نکلتا تو اونچی اونچی آواز سے شور کرتا، سارے لوگ سنتے دیکھتے، اس کی شکل گدھے والی، نیچے دھاڑ جو ہے انسانوں والا ہے۔ آخر اس کے گھر والے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ شرابی آدمی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، اور غصے سے کہتا تھا گدھی چپ ہو جاتی، ماں کو گدھی کہتا تھا۔ رب نے صلہ دیا کہ اس دنیا کے اندر اس کی شکل گدھے والی بنا دی۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جو ہے ساری دنیا کے ولی دل کے صحابی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت کی، اور ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ موت کا وقت ہے، روح نہیں نکل رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی، آپ نے فرمایا اس کے والدین میں سے دیکھو کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، والدہ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ میں اس کی ہر چیز سے خوش ہوں، یہ بڑا عبادت گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن جب میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میرا سینہ چیز دیتا ہے، میرا دل توڑ دیتا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال لکڑیاں لاؤ، اس کو آگ میں جلا دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، یا رسول اللہ کیوں اس کو کیوں جلانے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گی۔ صحابی رسول ہے، نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ صحابی کا درجہ ہوتا ہے۔ ماں کی تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے یہ مقام ہوا کہ روح نے نکلا، ماں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، جب معاف کیا تو روح پرواز ہو گئی۔ میرے دوستو ماؤں کی دعائیں، والدین کی دعا ڈائریکٹ آسمان پہ جاتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے دعا، تو والدین سے دعائیں لینی چاہیے۔ آج کا خوشی کا دن ہے میرے دوستو، والدین کے پاؤں جن کے والدین زندہ ہیں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھے تو ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ان کی مقصد کے لیے ہاتھ اٹھے، ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے۔ پھر میرے دوستو اپنے محلے کے غرباء مساکین اختیار کرنا چاہیے۔ محلے کے اندر کتنے غریب ایسے ہیں، اندر ایسی غیرت ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے،
گھر کے اندر روکی سوکی کھا لیں گے، گزارا کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ مالداروں کو چاہیے محلے کے اندر غربا کو دیکھنا، مساکین کو دیکھنا اور یتیموں کو دیکھنا۔ جو ان لوگوں کا خیال کرتا ہے رب کئی بیماریوں سے ان کو نجات دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کے گردے خراب ہو گئے، پیٹ میں پانی پڑ گیا، کروٹ لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی حالت۔ اب اس کے بچوں نے ایک نوکر رکھا تھا اس کی کروٹ کے لیے، اس کی کروٹ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر دیکھا ایک نوجوان 12-13 سال کا یتیم، وہ اس کی خدمت کے لیے رکھا۔ ایک دن اس آدمی نے اسے پوچھا کہ تیرا سہارا کوئی نہیں ہے؟ کہا سیلاب آیا تو میرے والدین بھی فوت ہو گئے، میرا سارا گھر بار بھی اجڑ گیا، میں اکیلا رہ گیا، ہجرت کر دی یہاں۔ تو اس بیمار آدمی نے سوچا کہ یہ یتیم ہے، اس کا میں سہارا بنوں۔ اس کو مدرسے اسکول میں داخل کرایا تاکہ یہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے۔ اس کے لیے سوچا، کہتے جب میں نے اس کو مدرسے میں اسکول میں داخل کروایا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان، دنوں میں ٹھیک ہو گیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے اس کا سارا خرچہ ادا کرنا ہے، مدرسے کا خرچہ، اسکول کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، اس یتیم کا خرچہ میرے اکاؤنٹ سے مجھے ادا کرنا ہے۔ جب صحت مند ہو گیا اپنے بچوں سے کہا کہ محلے کے اندر دیکھو کوئی یتیم، کوئی غریب، اور ان کو بھی اسکول مدرسے میں داخل کراؤ، ان کا بھی سہارا بنو۔ کہتے ہیں ابھی 8 9 10 بچے ہیں جو میرے اکاؤنٹ سے یہ خدمت ان کی ہو رہی ہے، آج میں اپنے پاؤں پر چل بھی رہا ہوں اور واک بھی کر رہا ہوں۔ کتنی بیماریاں اللہ پاک کی ایسے معاملات سے، صدقہ خیرات سے، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم سارے کے سارے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں، یتیموں کو اپنی خوشی میں شامل کریں، مساکین کو اپنی خوشی میں شامل کریں۔ کوشش کریں گوشت ان کے گھروں کے اندر تقسیم کریں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا 3 لاکھ کا جانور خرید لیا، 500 1000 کے شاپر کے خرید لو۔ دیکھو محلے کے اندر غریب کئی لوگ گھر نہیں آتے لینے کے لیے، دروازہ کھٹانے کے لیے ان کا ضمیر نہیں مانتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کا ان کا ضمیر نہیں مانتا۔ محلے کے اندر دیکھو، اپنی بستی میں ہمساؤں کو دیکھو، میرا قربانی کا گوشت وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ مستحق ہے، یہاں تک گوشت پہنچنا چاہیے۔ اس لیے آج موقع ان چیزوں کا خیال کرو، اپنے محلے میں بستی میں غربا کا، مساکین کا خیال کرو، اپنے ہمساؤں کا خیال کرو۔ اللہ سے دعا اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سفر ٹھیک کر دے۔